اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، سسرال میں اکٹھی رہ رہی ہیں اپنی دیورانی جٹھانی کے ساتھ، اور آپ کے شوہر آپ کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے، اپنے لیے کچھ بچت نہیں کرتے، اپنے لیے کوئی سیونگ نہیں کرتے، بلکہ جتنا بھی ہے سارا گھر والوں پہ خرچ کر دیتے ہیں اور گھر والوں کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان سب کی مدد کرتے ہیں، لیکن اپنے لیے کوئی سیونگ نہیں کرتے، کوئی چیز سیو کر کے رکھتے نہیں ہیں، نہ بچوں کے لیے نہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور آپ خالی ہاتھ بیٹھ کے یہی سوچتی رہ جاتی ہیں کہ کل میرے بچوں کا فیوچر کا کیا ہوگا۔ آپ برے وقت کے لیے سوچ کے پریشان ہوتی رہتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایسی چند باتیں شیئر کروں گی جس پر عمل کر کے آپ اپنے لیے کسی کو پتہ لگے بغیر بہت کچھ بچا بھی لیں گی، اور اس ٹینشن اور اس ڈپریشن سے نکل بھی پائیں گی۔ تو السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہے میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو میرے چینل کو اتنا پسند کر رہے ہیں، جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اور میری ویڈیوز کو، میری باتوں کو پسند کر رہی ہیں، اور میری ایک بھی بات اگر آپ کے کسی کام آ سکتی ہے تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں، کیونکہ جو ہے نا آج کے دور میں ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن ایک اچھا مشورہ جو ہے اگر کسی کی زندگی بدل دینا، اس کی زندگی میں سکون آ جائے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ باعث خوشی کی بات ہے۔ اور میں یہ باتیں اس وجہ سے بھی اپنے چینل پر سیو کر رہی ہوں کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور میری 4 بیٹیاں ہیں، اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ ابھی یہ باتیں نہیں کر پاتی، انہیں نہیں سمجھا پاتی ہوں، تو لیکن انہیں میں اتنا کہتی ہوں کہ بیٹا تمہارے لیے میں نے جو چینل سیو کیا نا، تمہارے ہر موڑ پہ تمہارے کام آئے گا، اللہ نہ کرے تمہارے نصیب ایسے ہوں، کبھی ایسی پریشانیاں آئیں، لیکن ہر قسم کی ریسپی بھی تمہیں ملے گی اس میں، اور ہر قسم کی گائیڈ لائن بھی تمہیں اس میں سے ملے گی۔ تو اس لیے میرے چینل کو کبھی مستقبل میں دیکھنا ضرور، کبھی ماں نہ رہی نا تو یہ چینل جو ہے اس میں میری یادیں ہوں گی، انہیں اپنے پاس محفوظ رکھنا اور ان کے سہارے سے نا اپنی زندگی کو اچھا گزارنا، کیونکہ میرا بھی یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یہاں پہ گزارے ہیں، اور 20 سالوں میں نے کتنے گھاٹے کھائے ہیں، اور میں ابھی بھی کتنے نقصان اٹھا رہی ہوں، لیکن پھر بھی صبر سے جی رہی ہوں، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی زندگی اسی ایک بندے کے ساتھ گزرنی ہے، میکے والوں نے آپ کو کوئی ساتھ نہیں دینا، کوئی سپورٹ نہیں کرنا، اور آپ اپنے بچوں کو چھوڑ بھی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کو اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے، اور ان ننھے پھولوں کو آپ کس کے سہارے چھوڑیں؟ دیکھیے جب اتنے لوگ مل کے آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں یا آپ کے لیے برا سوچ رہے ہیں، تو اس میں آپ اکیلی تو نہیں ہیں۔ اگر آپ اکیلی ہوں تو چلیں آپ گیو اپ کر دیں، آپ چھوڑ دیں اس بندے کو، آپ اپنے لیے ایک نئی دنیا بنا لیں، آپ اس بندے سے سائڈ پہ ہنستے ہیں، لیکن جب آپ کے ساتھ 4-5 ننھی جانیں اور ہوں نا، تو ان کے فیوچر کا سوچ کے بندہ جب پریشان ہونے لگے تو اس وقت یہی بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ان بچوں کی خاطر جئیں، ان بچوں کی خاطر آپ برداشت کریں اور صبر کریں، اور میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اچھا، جوائنٹ فیملی میں جب شوہر آپ کو سپورٹ نہ کرے، آپ کا ساتھ نہ دے، کوئی بچت نہ کرے، مطلب جو بھی کمائے وہ گھر والوں کے اخراجات میں خرچ کر دے، لیکن تھوڑی سی بھی آپ کے لیے بچت نہ کرے، اور آپ اگر کوئی بات کہیں بھی کہ یہاں سے اس طرح سیونگ کرنی ہے، یا ہم اپنے بچوں کے لیے اس طرح گھر بنائیں گے، یا ہمیں اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ہمیں پیسے سیو کرنا چاہیے، اور ایسی بات کرنے پر شوہر بھڑک اٹھے اور لڑائی جھگڑا شروع کر دے اور کہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے پاس میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی پہلے ہیں، تم بعد میں ہو، تمہارے بچے بعد میں ہیں، دیکھا جائے گا، ان کو بھی اللہ دے گا۔ جب شوہر اس طرح بدمزاجی سے بات کرے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے شوہر کے ساتھ اس موضوع پہ آپ بات کرنا ہی چھوڑ دیں، اس سے ایسی امید کرنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ جنہوں نے کچھ اچھا کرنا ہوتا ہے نا، انہیں یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ظاہر اولاد آپ کی ہے تو اولاد ان کی بھی تو ہے نا، تو مستقبل اگر آپ کا ہے ساتھ تو اس کا بھی تو فیوچر ہے نا، اس نے اپنے بڑھاپے کے بارے میں کچھ نہیں اگر سوچ رکھا تو اس کی سزا اسے اینڈ میں جا کے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے شوہر کے ساتھ بحث کر کے، روزانہ لڑائی جھگڑا کر کے آپ اپنے لیے ایک اور نئی مصیبت گلے میں ڈال رہی ہوتی ہیں۔ وہ کیسے کہ جب اسے آپ زیادہ لڑائی کریں گی، زیادہ آپ اس کو ایک بات پہ فورس کریں گی، تو اس کے دماغ میں یہی چیز بیٹھ جانی ہے کہ اس نے تو بس یہی کچھ کرنا ہے، اس کی تو یہی چہچہ ہے روز کی، اس سے جان چھوڑاؤ، آزاد ہو جاؤ، تاکہ جو ہے نا نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ اب جب آپ ایسا وہ سوچنے لگے گا، یا وہ غلطی سے ایسا قدم اٹھا دے، آپ کو وہاں سے نکال دے، یا بچوں کے ساتھ نکال دے، تو آپ کے پاس سیکنڈ آپشن تو کوئی نہیں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بچیوں کو لے کر آپ میکے جائیں گی تو میکے میں بھابیاں وہ سب ستائیں گی الگ سے، بھابیاں نہ بھی ہوں تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی جو ہوتے ہیں نا، وہ پیار ضرور کرتے ہیں لیکن وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے، اپنے بچوں کی ذمہ داری اپنا باپ ہی اٹھا سکتا ہے۔ ایسے میں سمجھداری سے کام لینا ہے۔ سمجھداری سے کیا کام لینا ہے؟ آپ نے اس موضوع پہ اپنے شوہر سے بات کرنی ہی چھوڑ دینی ہے، اور اس بات کو سوچنا ہی چھوڑ دینا ہے۔
آپ جس حال میں رہ رہی ہیں آپ نے اس حال میں جینا ہے، آپ نے اس حال کے بارے میں سوچنا ہے کہ میں بھی ہوں، بس اتنا اسے ساتھ بتا دیں کہ آپ جو ہے نا میں نے آج بچوں کو اس اسکول میں داخل کروانا ہے، آپ کروا دیں بچوں کی تعلیم کا، تو اب آپ ہی کی ذمہ داری ہے نا۔ آپ بے شک فیوچر کے لیے کچھ نہ سیو کریں، کچھ نہ بنائیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتی، اللہ دے گا، لیکن ابھی آپ بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کروائیں۔ جب آپ کے بچوں کو اگر وہ اچھے اسکول میں پڑھانے لگ پڑے، اچھے میں بھی نہ کرائے، اگر گورنمنٹ اسکول میں بھی جا رہے ہیں نا بچے، تو آپ کا کام بنتا ہے روٹین میں ان کے ہوم ورک کو چیک کرنا۔ آپ پڑھی لکھی ہیں تو آپ ان کا ہوم ورک روزانہ چیک کریں، ان کو گھر میں بچوں پہ محنت کریں، کیونکہ اب آپ کا روشن مستقبل جو ہے نا وہ آپ کے بچے ہیں، اور آپ کے بچوں نے آپ کا فیوچر بنانا ہے۔ اب اپنے شوہر سے امید لگانا چھوڑ دیں، اپنے بچوں پہ امید لگائیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ آپ سکون سے تب جی پائیں گی جب آپ اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال دیں گی، اور یہ روز روز کی چہچہ کرنا آپ چھوڑ دیں گی، اسے کہنا ہی چھوڑ دیں۔ جب ایک بندے سے کوئی امید ہی نہیں ہے، جب اس نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جتنی آپ بات کریں گی اتنا ہی وہ چڑھے گا، اتنی ہی آپ کی اور اس کی لڑائی بنے گی، اور اس کا فائدہ سسرال والے اٹھائیں گے، اور وہ بھی اسی کوشش میں لگ جائیں گے کہ اس کو یہاں سے نکالو، اور آپ کے نکلتے ہی ان کے والے نیارے ہو جانے ہیں، انہوں نے اچھے طریقے سے کھانا پینا بھی ہے، اپنی زندگی میں چلنا بھی ہے، آپ وہاں سے نکل کر ڈبل محنت بھی کریں گی اور خود کو تھکائیں گی بھی۔ اور ایک وقت آتا ہے جب بچے کہتے ہیں کہ آپ اس وقت صبر کر لیتی ہیں، اگر پاپا ایسے تھے تو آپ صبر کر لیتی ہیں، آپ ہمیں کم از کم اچھا پڑھا تو سکتی تھی نا وہاں پہ، اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ فیوچر کی شکایتیں ہوتی ہیں، اس کی دونوں طرف کی جو ہے مطلب شوہر کی طرف سے بھی جاؤ، بچوں کی طرف سے بھی جاؤ، اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے جس وقت میں آپ رہ رہی ہیں نا، جب آپ کو پتہ ہے کہ شوہر نے کسی قیمت پہ ساتھ نہیں دینا، بس آپ اس وقت بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیں، ان کی اچھی خوراک پہ توجہ دیں، روزانہ کے بیس پر جو کچھ بھی گھر میں آ رہا ہے خود ہمت کریں۔ کوئی آپ سے چھین رہا ہے، آپ کو نہیں دے رہا، تو اپنے حق کے لیے خود بولیں، لڑ کے نہیں، جھگڑ کے نہیں، طریقے سے اپنے بچوں کو آگے لے کے آئیں۔ کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کو شوہر آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کی ہر بات کو وہ غلط سمجھ رہے، آپ کو غلط کہہ رہا ہے، تو ایسے میں بچوں کو ہی اپنا سہارا بنائیں۔ بچوں نے جو کچھ لینا ہے انہیں کہیں اپنے باپ سے خود فرمائش کریں، باپ جیسا بھی ہو وہ بچوں کی فرمائش کو نہیں ٹال سکتا، بیٹی ہے بیٹا ہے جو بھی ہے، آپ اسے کہیں کہ اپنے پاپا سے کہیں کہ آپ کو جو چیز چاہیے اپنے پاپ سے مانگو۔ بچے جب پیار سے اپنے پاپا سے فرمائش کرتے ہیں تو وہ انکار بھی نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ کہ بچوں کی تربیت میں کبھی بھی اپنی لڑائی نہ لائیں، کبھی بھی بچوں کے ذہن میں یہ مت لائیں کہ تمہارا باپ اتنا برا ہے، تمہارا باپ ایسا ہے، ان کو کھلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تم اپنے باپ کے قریب مت جانا۔ نہیں، یہ کرنے سے آپ کے ہسبینڈ اور بھی زیادہ آپ سے بھی دور ہو جائیں گے، آپ کے بچوں سے بھی دور ہو جائیں گے، اور وہ کبھی جس طرح وہ اپنے ماں باپ کے کہنے پر آپ کا ساتھ نہیں دے رہے نا، کل کلا وہ بچوں کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے بچوں کو اپنے باپ کے قریب رہنے دیں، آپ چاہے لاکھ لڑیں، لاکھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہو، بچوں کے دل میں آپ نے اپنے باپ کے لیے محبت پیدا کرنی ہے۔ جب بھی ان کا باپ گھر میں آئے، ان کے پاپا گھر میں آئے، آپ بچوں سے کہیں، بچوں کو پہلے سے بتا کے رکھیں پاپا کو پانی پلاؤ، وہ خود اپنے پاپا کو پانی دیں، ان کے جوتے پالش کریں، پاپا کو ان کے جوتے پکڑائیں۔ جو اس قسم کے مرد ہوتے ہیں نا جو آپ کا کہنا نہیں مانتے، ان کو ڈیل کرنے کا بیسٹ طریقہ یہی ہوتا ہے، آپ ان کو پیار سے رکھیں، ان کی ہر ہاں میں ہاں ملائیں کہ ٹھیک ہے آپ ہی صحیح ہو، جس حال میں آپ رہ رہی ہیں نا ان سے اسی طریقے سے جس طرح باقی کے گھر والے ان کی واہ واہ کر کے ان کی تعریفیں کر کے کام نکلواتے ہیں، ان سے سامان چیزیں نکلواتے ہیں، ان کو کھا رہے ہیں، آپ بھی وہی طریقہ استعمال کریں۔ بچوں سے کہیں، اپنے پاپا سے یہ فرمائش کریں۔ بچوں کا کہنا باپ بالکل نہیں ٹال سکتے، جب وہ بچوں کے لیے کچھ بھی لائے گا تو ساتھ ظاہر آپ بھی ساتھ ہی ہیں، آپ بھی ساتھ کھا لیں گی، آپ بھی ساتھ رہ لیں گی۔ جب بھی وہ کمرے میں آئے آپ خوش ہو کے اس کا استقبال کریں، کبھی بھی اسے یہ نہ جتائیں کہ آج آپ نے دن کے وقت ان کے ساتھ یہ کیا، انہیں یہ دیا، آپ نے مجھے نہیں دیا، بلکہ آپ کو جب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے شوہر جو ہیں گھر والوں کے لیے باقیوں کے لیے یہ کچھ لے کے آئے، اتنا کچھ کر رہے ہیں، آپ نہ منہ بنائیں نہ غصے میں ہو، آپ کے کتنی اچھا کام کیا آپ نے، آپ انہیں اپریشیٹ کریں، آپ کہ آپ نے بہت اچھا کیا، زبردست کیا، کیونکہ اس کی خوشی اسی میں ہے نا، اس کی وہ خوشی دے کر اپنے لیے خوشی اس سے لیں، دماغ لڑائیں۔ دیکھیں آج کے دور میں نا ضد جتنی آپ کریں گی اتنا آپ کا نقصان، جتنا آپ اگلے بندے کو جیسا وہ ضدی بندے کے ساتھ اگر آپ ضدی ہو جائیں گی نا تو آپ کبھی جیت نہیں سکیں گی، کیونکہ وہ بندہ جو ضدی ہوتا ہے نا وہ تو قدرتی ہوتا ہے، لیکن آپ خود کو خود بنا رہی ہیں، ایسے میں وہ مقابلے پہ آ جاتا ہے، اور جب وہ مقابلے میں آتا ہے تو وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، وہ آپ کو نقصان ہی دے گا۔ ایسے بندے کے ساتھ رہنا ہے، جینا ہے، اپنے فیوچر کی ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس سے پیسہ اس طریقے سے نکلوائیں جس طریقے سے اس کے گھر والے نکلوا رہے ہیں، پیار سے بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کروائیں، بچوں کی خوراک پہ خرچہ کروائیں، جب اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے وہ گھر والوں کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، اسی دوران اپنا قدم آگے بڑھائیں، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے آج ان کے ساتھ اس طرح کیا تو کل کیا میری جو ہے نا میں جانا چاہتی ہوں، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ اس بات سے بھی وہ چڑھ رہا ہے تو آپ بچوں کو آگے لگائیں، بچوں سے کہیں کہ اپنے پاپا سے کہو کہ ہم نے بھی ایسا کرنا ہے، ہمیں بھی یہ چیز چاہیے، ہم نے وہاں جانا ہے، ہمیں ساتھ لے کے جائیں۔
इसी तरह आप उनसे अपने लिए बच्चों के नाम पे पॉकेट मनी निकलवाएं, पैसे निकलवाएं बच्चों के नाम पे। आप उन्हें कहें बच्चों की कॉपियाँ लेनी है, थोड़ी सी सेल्फिश बन जाए, थोड़ी सी गद्दारी कर लें, बच्चों को बता दें कि तुम्हारे पापा से इस तरह करके चीज़ निकलवानी है, लेकिन उसकी आमदन को मद्देनज़र रखते हुए। ये नहीं है कि शौहर की आमदन कम है और आप जानबूझकर उसको कह रही हैं कि उसने घर वालों पे 1000 रुपये खर्च किया तो आप इतना ही मुझ पे खर्च करें। हो सकता है उसकी आमदनी 2000 हो, जिसमें से वो 1000 उन पे खर्च करे, 1000 उसे अपने पे खर्च करना हो। मिसाल के तौर पे आपको बता रही हूँ। इतना बोझ डालें जितना वो हंसी खुशी बर्दाश्त करे। शुरुआत में उस पर ज़्यादा बर्डन ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके उसे आदी बनाएं। जब वो आपका थोड़ा थोड़ा करके आदी बन जाएगा ना, उसमें से बचत करना आपका काम है। आप अपने बच्चों के लिए, उनके लिए कोई चीज़ पैसे मांगें, उसमें से आप थोड़े बहुत सेव करके रखने शुरू कर दें। देखिए, रोज़ की बिना पे अगर आप 10 रुपये भी रखें ना, तो वो महीने का 350 रुपये बनता है, ठीक है। और अगर आप 300 रुपये बनते हैं, लेकिन अगर रोज़ की बिना पे आप अगर 100 रुपये रखेंगी ना, तो वो पूरे महीने का 3000 रुपये बन जाता है। और वो 3000 रुपये आप अपनी ज़ाती किसी भी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। वो 3000 रुपये आप अपने लिए कपड़े ख़रीद सकती हैं, आप अपने लिए कोई ना कोई चीज़, एक सूट तो आ ही जाता है 3000 में, ठीक है। अपने घर की कोई ज़रूरत की कोई चीज़ ख़रीद सकती हैं। जब इस तरह करके आप 100 रुपये से आप शुरू करेंगी ना, तो ये चीज़ आपके शौहर को भी अच्छी लगेगी कि देखो, मैं ये बच्चों की चीज़ में से इसने पैसे बचत करके इसने ये चीज़ ख़रीद ली है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ जाती है कि ठीक है, ये बचत करने वाली है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपको देना खुद ही शुरू कर देते हैं। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मैंने 20 सालों से सब कुछ बर्दाश्त किया, और आज मुझे उसके सिले के तौर पे क्या मिल रहा है कि मेरी बेटियां तालीम याफ्ता भी हैं, पर्देदार भी हैं, इज़्ज़तदार भी हैं। क्योंकि मैंने जैसे भी हालात आए, जैसे भी टफ़ और मुश्किल हालात आए, मैंने उसमें जो है ना अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। मैंने अपने बच्चों की हर तरीके से ट्रेनिंग की है। आज मेरी बेटियां गुर्बत में भी गुजारा करने के लिए ट्रेन हैं, अच्छे टाइम में भी गुजारा करने के लिए ट्रेन हैं। मतलब जिस किस्म के हालात हों उसी में वो गुजारा भी कर सकती हैं, उसी के मुताबिक चल भी सकती हैं। और अल्लाह पाक ने उन्हें इतनी जहानत दी है, वो इतनी अच्छे तरीके से कामयाब भी हो रही हैं। आप सब ने दुआ करनी है कि मेरी बेटियां कोरियन टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर लें। अब वो कोरियन टेस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था ना, तो मेरी बेटियों के नाम आए थे। उसके बाद अब जो उनका टेस्ट होना है ना, उसके लिए हमने इतनी दुआएं मांगी थी कि मेरी बेटियों को कम से कम भी 3 महीने का टाइम मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। 1 महीने का टाइम है। 1 महीने में 2 बुक्स हैं जो उन्होंने याद करनी है, जिसका उन्होंने टेस्ट देना है। अगर वो टेस्ट पास कर गई तो मेरी बेटियों का वीज़ा ज़रूर आएगा। तो आप सब ने मिल के दुआ करनी है कि मेरी बेटियां टेस्ट पास कर जाएं। तो ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी ही और अच्छी सी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। आपने बस सिर्फ इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है, और अपनी बहनों और बेटियों के साथ ज़रूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़। निशा पुमी, निशा पुमी, निशा पुमी, ये मैं रोती, मेरा बच्चा मैं रोती जल जाएगी। हाँ जी, फिर बोलो। निशा पुमी, निशा पुमी। ओए हाय हाय, मेरा बच्चा रो रहा है। ओए हाय हाय हाय।